اے ایمان والو، تو اب جب ایمان والا کہہ کر ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں آواز دی جا رہی ہے تو ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا طریقہ بھی ایمان والوں کی طرح ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اس طرح گزارے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی خطا نہ ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولے، ہم چغلی نہ کریں، ہم غیبت نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزار لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ۔ تقریریں ہم سنتے ہیں، لیکن تقریر سننے سنانے کا مزاج ہم بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تقریر کس طریقے سے سننی چاہیے۔ آج اگر ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم آپ سے بلواتے رہے تو پھر اس کے بعد تقریر کا جو مقصد ہے، ہم آپ کو جو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کی طرف جو ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ عظمت قبرستان کانفرنس میں تشریف لائے ہو۔ عظمت قبرستان کانفرنس میں تشریف لانے والوں، مالن گاؤں کے نوجوانوں، بزرگوں، پانچ گاچھی اور بانس باڑی اور بیلا گڑی اور آس پاس کے جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سنیں توجہ سے، چاہے وہ مالن گاؤں کا قبرستان ہو، چاہے وہ پانچ گاچھی کا قبرستان ہو، چاہے وہ بانس باڑی کا قبرستان ہو، چاہے وہ بیلا گڑی کا قبرستان ہو، چاہے وہ آم باڑی کا قبرستان ہو، چاہے وہ حملہ کا قبرستان ہو، آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں، اس قبرستان کے احترام کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ قبرستان میں آپ کی بکریاں، قبرستان میں آپ کے جانور، قبرستان میں آپ کے گائے اور بیل ٹھوکے جا رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زندوں کو جس چیز سے تکلیف ہے تو مردے کو بھی اسی سے تکلیف ہے۔ اب یہ بتائیے، اگر میں سویا ہوا رہوں، اگر میں سوؤں اور میرے سینے کے قریب آ کر کوئی اگر اپنے بکری کا کھوٹا لا کر ٹھوک دے، کوئی اپنے گائے اور بیل کا اگر کھوٹا لا کر ٹھوک دے، اور گائے اور بیل اگر میری طرف گھوم کر وہ پیشاب کرے، میں سو رہا ہوں، وہ لید اور گوبر کرے تو میں سو رہا ہوں، مجھے اچھا لگے گا؟ اگر آپ سو رہے ہیں، آپ کے قریب اگر جانور باندھ دیا جائے، وہ جانور پیشاب اور پاخانہ کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اللہ اکبر، ہم نے یہ دیکھا ہے قبرستانوں کا حال کہ قبرستان میں دھان جھاڑے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر دھان سکھائے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر جانور باندھے جاتے ہیں۔ ہم نے عظمت قبرستان کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ میرے دوستوں، کان کھول کر سن لینا اور توجہ کے ساتھ سننا۔ اگر میری بات اچھی لگے تو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کی کوشش کرنا، اور اٹھنا تو یہ تحیہ کر کے اٹھنا، یہ ارادہ کر کے اٹھنا کہ ہم اپنے باپ دادا کی قبر کی حفاظت کریں گے اور ہم کسی طرح کے جانور کی ناپاکی پھیلنے سے بچائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قبرستان کانفرنس، علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ برکاتی۔ بہت سارے قبرستان ایسے ہیں جن قبرستانوں کی باؤنڈری نہیں ہے، جن قبرستانوں کا گھیراؤ نہیں ہے، جن قبرستانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اگل بغل میں یہ اس قبرستان کی بات نہیں۔ بہت سارے قبرستانوں میں دیکھا میں نے کہ آس پاس میں جو بستی ہے، جو آبادی ہے، ان کے گھروں کی نالیاں قبرستان کی طرف ہے، ان کے گھروں کے نل کے پانی، ان کے گھروں کا ناپاک پانی قبرستان کی طرف چلا جا رہا ہے، اور ہم عظمت قبرستان کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، جو قبرستان کی طرف دیکھو تو مردوں کو اس قبرستان کی طرف دیکھو تو آپ کو اپنی آخرت کی یاد آ جانی چاہیے۔ ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ہم تو بزرگان دین کے غلام ہیں، ہم اولیاء کاملین کے غلام ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کا لقب ذوالنورین ہے، صحابی رسول ہے، داماد پیغمبر ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ بتائیے، ہم قبرستان جاتے ہیں، کیا ہمارے قبرستان کی حاضری پر کبھی ہم کو رونا آیا؟ نہیں۔
ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قبرستان میں ہم ہیں تب بھی ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قبرستان میں شور شرابہ کرنے سے مرنے کے بعد قبر کے اندر تاریکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہمیں یہ چاہیے اپنے علماء کا بیان سنیں، جب قبرستان میں داخل ہو یا قبرستان کے قریب سے گزرے تو ہم اپنے قبر والوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او قبرستان سے گزرنے والوں، قبرستان کے قریب سے گزرنے والوں، جب جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ ارے جن کے مردے دنیا سے چلے گئے اور وہ اگر مر کر مٹی میں مل گئے وہ نہیں سنتے نہ سنیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ماں باپ جو قبرستان میں آرام فرمائے، میٹھی نیند سو رہے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو قبر کے سارے مردے جواب دیتے ہیں، قبر کے سارے مردے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب کو ہم اپنے کان سے سنیں یا نہ سنیں، میرے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ قبر کے قریب سے جب گزرے تو ہمیں کرنا یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو یہ سوچا کہ صرف شب برات والے دن اپنے گھر میں گوشت روٹی بنا لینا ہے، پلاؤ اور چاول بنا لینا ہے، مولوی صاحب کو بلا کر فاتحہ پڑھوا لینا ہے، 11-21 روپے نذرانہ دے دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر موم بتی لے کر قبرستان پہنچ گئے، ہم نے وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ کی چند سورتیں پڑھ لی اور دعا کر کے اپنے گھر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ قبرستان والوں کا میں نے حق ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان جانے والوں صرف شب برات میں نہیں بلکہ شب معراج میں بھی جایا کرو، شب قدر میں بھی جایا کرو، جمعہ کے دن بھی جایا کرو، جمعرات کے دن بھی جایا کرو، دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن، سوموار کے دن بھی جایا کرو، عید کے دن بھی جاؤ، بقرعید کے دن بھی جایا کرو۔ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا توجہ سے سننا، جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، قبرستان کا ذکر ہوتا تو آپ رونے لگتے۔ کسی عاشق نے، کسی غلام نے پوچھا، اے صاحب یہ رسول، جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، جب تو آپ نہیں روتے، جب تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ زارو قطار روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، او پیارے سن لے، اے سوال کرنے والے سن لے، اے عقیدت مند سن لے، میں جب قبر کا ذکر ہوتا ہے میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی تمام منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بے شک، بے شک۔ جو اگر اسے پار کر گیا تو اس کے سارے راستے آسان ہو گئے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب بھی آپ قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کی دعا کرے، اور جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، رخصت ہو گئے ان کے مغفرت کی دعائیں کریں۔ آپ کو کچھ یاد ہو نہ ہو لیکن درود شریف تو یاد ہوگا، کیا بات ہے، درود شریف پڑھ کر ہی آپ دعا کریں، پاک پروردگار اس قبرستان میں جتنے مرحومین مسلمین مدفون ہیں ان سارے مسلمین کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا سے مرحومین کی مغفرت فرما دے گا، اور جب مرحومین آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے مال میں بھی برکت ہوگا، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کمائی میں بھی برکت ہوگی، آپ کے اہل و عیال میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شب بارات کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی وہ تاریخ بالکل قریب آ رہی ہے جس تاریخ کی فضیلت علماء بیان کرتے ہیں، جس تاریخ کی فضیلت میں جس رات کی فضیلت پر علماء حدیث پاک سناتے ہیں وہ تاریخ قریب آ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آنے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، جی جی، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد
آپ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں. اس رات کے آنے سے پہلے اگر ابا ناراض ہے تو ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لینا. اگر ماں ناراض ہے تو ان سے معافی مانگ لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ گھر میں ناراض ہے, ماں گھر میں ناراض ہے, بھائی گھر میں ناراض ہے, پڑوسی ناراض ہے, بہن ناراض ہے, اور آپ نے فیس بک پر لکھ دیا شب برات آنے والی ہے, میرے گناہ معاف کر دینا, میرے گناہ معاف کر دینا. ماں ناراض, باپ ناراض, بھائی ناراض, بہن ناراض, اور آپ فیس بک پر, واٹس ایپ پر, ٹویٹر پر لکھ کر کے آپ شائع کر رہے ہو کہ یہ سب راضی ہو جائیں مجھ سے اور میرے گناہ معاف کر دیں. یہ بتاؤ ان کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا؟ آقا کریم فرماتے ہیں جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے نوجوان ساتھیوں, لہذا وہ رات آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں, آپ اپنے دلوں کو, آپ اپنے سینوں کو کینے سے پاک کیجئے. اگر اپنے بھائیوں سے عداوت ہے, اگر اپنے بھائیوں سے بغاوت ہے, اگر اپنے بھائیوں سے حسد ہے, اگر آپ کو اپنے بھائیوں سے اگر کسی طرح کی دلی تکلیف ہے, تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے معافی اور تلافی کر لے, اور اس کے بعد اس رات کے آنے پر آپ قرآن کی تلاوت کریں, آپ نماز کا اہتمام کریں, آپ تسبیح و تحلیل کریں, آپ رات بھر شب بیداری کریں, موبائل پر نہیں, مسجد میں جا کر آپ موبائل پر نہیں بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھا کر جب رب کو یاد کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ رو گے, گڑ گڑاؤ گے, اے پاک پروردگار گناہوں کی گٹھری سر پر لے کر آ, میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں دیکھ میرا فلاں بندہ مجھے آواز لگا رہا ہے, مجھے پکار رہا ہے, اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہے, فرشتوں کا بار ہے نا, میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. تو جب آپ کے گناہ بخشے جائیں گے تب تو آپ کے رات کی شب بیداری, آپ کی وہ شب کی شب بیداری آپ کی کامیاب ہے. ورنہ آپ اگر موبائل رات بھر چلاتے رہے, صبح کو آپ نے کہا کہ میں نے شب بیداری کی ہے, میں پوری رات جگا ہوں, سارے لوگ سو رہے تھے, میں کہوں گا کہ اس طرح موبائل پر جاگنے سے بہتر تھا کہ سو جاتے. صحیح, بے شک.